بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المقاصد حصہ سوم کتاب البیع سبق نمبر 1۔ جیسے کہ احباب جانتے ہیں مقاصد محرمہ، کتاب البیع اور کتاب خیارات یہ تینوں حصے مقاصد کے ہیں، لیکن دائرہ امتحانات میں جو امتحانوں کی ترتیب بنائی گئی ہے اس حساب سے مقاصد محرمہ یہ سارے کا سارا ایک حصہ، اور اس کے بعد کتاب البیع ابتدا سے لے کر باعث ولایت فقیہ تک یہ مقاصد دوم، اور ولایت فقیہ سے لے کر خیارات تک یہ مقاصد سوم حساب ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے حقیقت میں ہم کتاب البیع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیع میں گفتگو تھی شرائط المتعاقدین میں سے کہ متعاقدین مالک ہونے چاہیے یا معذون ہونے چاہیے۔ تو اس بحث میں جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مسائل ذکر فرمائے تھے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ اولیاء تصرف کے بیان میں تھا کہ وہ کون کون سے افراد ہیں کہ جو مال الغیر میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو وہ مختلف ہیں، باپ، دادا، وصی، وکیل، عدول المومنین اور حاکم شر۔ تو اس مسئلے میں کہ جہاں سے ہماری بحث شروع ہو رہی ہے اور اس کو ہم بطور سبق نمبر 1 ذکر کر رہے ہیں، اس مسئلے میں حاکم شر کی ولایت کی گفتگو کی گئی ہے کہ حاکم شر کہ جس سے مراد انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ فقیہ جامع الشرائط الفتویٰ ہے، اس کی ولایت کے بیان میں ہے کہ اس کی ولایت کن افراد پہ ہے، اس حوالے سے گفتگو ہے۔ تو سوال پہلا یہ کہ اولیاء تصرف کون کون سے ہیں۔ اولیاء تصرف عرض کی کہ اولیاء تصرف یعنی وہ افراد جو مال الغیر میں تصرف کر سکتے ہیں۔ ہاں کتنے حد تک تصرف کر سکتے ہیں یہ علیحدہ گفتگو ہے۔ تو باپ، دادا کہ جو اپنے بچے کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، اور اس طرح اس کے نکاح وغیرہ میں ان کو حق حاصل ہے، اور اسی طرح عدول المومنین اور وصی اور حاکم شر یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اولیاء تصرف کہا جاتا ہے۔ تو ہماری گفتگو چونکہ ولایت فقیہ میں ہے یا فقیہ جامع الشرائط میں ہے، تو گفتگو یہ ہے کہ فقیہ جامع الشرائط کسے کہتے ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد فقیہ کے مناصب کون کون سے ہیں، 3 اس کے مناصب ہیں، منصب افتاء، منصب قضاوت، منصب ولایت، ان میں سے ہر ایک کی تعریف، اور بالآخر ولایت فقیہ کا محدودہ کیا ہے کہ آیا اس کی ولایت مطلقہ ہے، مقیدہ ہے، خاصہ ہے یا عامہ ہے۔ تو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ان سوال کا ہم جواب پیش کریں گے اسی سبق کے اندر جہاں تک ہو سکا۔ مسئلۃ، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ عرض کی کہ مسائل کے ضمن میں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والا مسئلہ باپ اور جد کی ولایت میں تھا، اور اس طرح عدول المومنین، اور یہ مسئلہ ہے فی ولایت الفقیہ، فقیہ کی ولایت کے بیان میں۔ فرماتے من جملۃ اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی مالہ الحاکم، وہ اولیاء تصرف کہ جو ایسے شخص کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں کہ جو مستقل نہ ہو، اپنے مال میں مستقلاً تصرف نہ کر سکتا ہو۔ اس سے مراد یتیم ہے، اس سے مراد مجنون ہے، اور اسی طرح مفلس ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے مال میں مستقلاً تصرف نہیں کر سکتے۔ تو کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو حق کے تصرف حاصل ہے، ان میں سے ایک کے الحاکم، حاکم ہے۔ حاکم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے والمراد منہ الفقیہ، فرماتے اس سے مراد فقیہ ہے، ایسا فقیہ الجامع لشرائط الفتویٰ، وہ فقیہ کہ جو شرائط فتویٰ کو جامع ہو۔ فقیہ
یہ بعض اجتہاد اور تقلید کے مباحث سے تعلق رکھتے کہ فقیہ کسے کہتے ہیں، مجتہد کسے کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ جو مشہور و معروف قول ہے وہ یہ ہے کہ فقاہت ایک ملکہ ہے۔ خلاصہ ایسا فقیہ کہ جس کے اندر فتویٰ کی تمام شرائط موجود ہوں، اس کا بالغ ہونا، اس کا عاقل ہونا، اسی طرح مرد ہونا، اور اس کے علاوہ جو مشہور و معروف اور جو مہم شرائط ہے وہ اس کی فقاہت، اس کی عدالت اور عالمیت ہے۔ وقد رأینا ہونا ذکر مناصب الفقیہ، فرماتے ہم نے یہاں پہ یعنی ولایت فقیہ کی بات میں یہ بہتر سمجھا کہ فقیہ کے مناصب کو ذکر کر دیں، امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکرہ، امتثال کرتے ہوئے مجلس مذاکرہ کے اکثر حاضرین کے امر کا امتثال کرتے ہوئے، کہ چونکہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کے مناصب کو بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں تو ہم 3 مناصب کا ذکر کرتے ہیں۔ فنقول مستعینا باللہ للفقی الجامع للشرائط مناصب ثلاثۃ، فقیہ جامع شرائط فتویٰ کے 3 منصب ہیں۔ احدھا الافتاء، ان میں سے پہلا ہے افتاء۔ افتاء یعنی فتویٰ دینا، جو مشہور و معروف ہے کہ فقیہ کا کام ہے فتویٰ دینا۔ فقیہ عامی شخص کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک عامی شخص ہے کہ جو خود استنباط نہیں کر سکتا، اس کے پاس ملکہ استنباط موجود نہیں ہے، خداوند عالم کے احکام شریعہ کو، چاہے احکام تکلیفیہ ہوں یا احکام وضعیہ ہوں، ان کا استنتاج نہیں کر سکتا قرآن و حدیث سے، اسے کہتے ہیں عامی۔ لیکن اس کے مد مقابل جو فقیہ ہے وہ استنباط کر سکتا ہے، تو یہ جو فقیہ ہے یہ فتویٰ دے سکتا ہے فی ما یحتاج الیہ العامی، ان چیزوں میں کہ جن میں عامی محتاج ہے عمل کرنے میں، لہذا عامی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ عامی کے لیے واجب ہے کہ ایسے شخص کی تقلید کرے، اور اس مجتہد پہ واجب ہے اور جو اس کا منصب ہے افتاء اور فتویٰ دینا۔ فرماتے ہیں مورد المسائل الفریہ، فرماتے افتاء کا مورد مسائل فریہ ہے۔ مسائل فریہ مسائل اصولیہ کے مقابلے میں مسائل اصولیہ یعنی اصول اعتقادات، جن پہ اعتقاد رکھنا واجب ہے دلیل کے ساتھ، جیسا کہ مشہور و معروف قول یہ ہے کہ تقلید مسائل فریہ میں ہے، اعتقاد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ بس اس کا جو مورد افتاء کا نمبر 1 مسائل فریہ ہے۔ دوسرا والموضوعات الاستنباطیہ، وہ موضوعات کے جو استنباطی ہیں۔ 2 قسم کے موضوعات ہیں، کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جو بنے بنائے شارع کی جانب سے دیے گئے ہیں، مثلا نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، کہ جن پہ ڈائریکٹلی حکم آ جاتا ہے، کیونکہ حکم کا تعلق موضوع یا متعلق کے موضوع کے ساتھ ہے۔ حکم کس پہ آئے گا جی؟ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، تو یہ موضوع ہے، نماز واجب ہے، نماز موضوع ہے۔ تو یہ جو موضوعات ہیں یہ موضوعات غیر مستنبطہ ہیں، یعنی بنے بنائے خداوند عالم کی جانب سے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جن کا استنباط کیا جاتا ہے، مثلا غنا کسے کہتے ہیں، علماء کے درمیان اس کی تعریف کے بارے میں اختلاف، غنا کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ایسے موضوعات ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے موضوعات استنباطیہ۔ تو فرماتے افتاء اس کا تعلق نمبر 1 مسائل فریہ ہے، نمبر 2 موضوعات استنباطیہ ہے۔ کیوں؟ من حیث ترتب حکم فری علیہ، وہ موضوعات استنباطیہ کہ جن پہ حکم فرعی مرتب ہو سکے، حکم فرعی یعنی ان کا واجب ہونا، ان کا حرام ہونا، جو احکام تکلیفیہ ہیں، یا اس طرح احکام وضعیہ، باطل ہونا، صحیح ہونا، نجس ہونا، پاک ہونا، جائز ہونا، ناجائز ہونا، حلال ہونا، حرام ہونا، یہ موضوعات استنباطیہ۔ تو ان میں بھی کیا ہے، افتاء کا جو منصب ہے وہ مجتہد جامع شرائط کے پاس ہے۔ تو فرماتے ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت ھذا المنصب للفقیہ، یہ منصب فقیہ کے لیے ثابت ہے، اس میں نہ کوئی اشکال نہ کوئی
خلاف الا ممن لا یرى جواز التقلید للعامی، سوائے ان افراد کے کہ جو کہتے ہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے عامی کے لیے تقلید جائز نہیں ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ منصب فقیہ کے پاس موجود ہے. یہ ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے تقلید کے حوالے سے. آج کل کے زمانے میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں، بلکہ کافی سارے افراد ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں تقلید جائز نہیں ہے. اس کی تفصیل کہاں پہ فرماتے ہیں تفصیل الکلام فی ھذا المقام موکول الی مباحث الاجتہاد والتقلید. اس قسم کی جتنے بھی مباحث ہیں ان کو مباحث اجتہاد و تقلید میں ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل کو بھی ہم ادھر کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تو یہ پہلا منصب ہو گیا. الثانی دوسرا منصب الحکومہ، حکومہ یعنی فیصلہ کرنا، حکومہ یعنی القضاء. فلہ الحکم بما یراہ، فرماتے ہیں منصب یہ ثابت ہے فقیہ کے لیے کہ وہ حکم کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے بما یراہ اپنے اجتہاد کے مطابق. کن چیزوں میں؟ حقاً وہ حقوق کہ فی المرافعات و غیر المرافعات فی الجملہ، وہ جھگڑے وہ فیصلے کے جو فقیہ کے پاس لائے جاتے ہیں کہ آپ ان مسائل میں ہمیں حکم شرعی سے آگاہ کریں، تو وہ حکم دے سکتا ہے، قضاوت کر سکتا ہے. وغیرہ یا وہ کہ جو غیر مرافعات ہے، مثلا ثبوت ہلال کے حوالے سے، ثبوت ہلال اس پہ حاکم اپنا حکم پیش کر سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک مثلا چاند ثابت ہو گیا ہے یا چاند ثابت نہیں ہوا. اس طرح زوجیت کے بعض احکام میں کہ جہاں پہ مثلا ایسی خاتون کے جس کو اس کا شوہر نہ تو نان و نفقہ دیتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے حاکم شرع کو یہ منصب حاصل ہے کہ اس کے لیے حکم لگا دے طلاق کا وغیرہ وغیرہ. فرماتے وَهَذَا الْمَنْصَبُ أَيْضًا ثَابِتٌ لَهُ، یہ منصب بھی حاکم کے لیے ثابت ہے، فقیہ کے لیے ثابت ہے، بلا خلاف، اس پر بھی اجماع ہے. فتوًا و نصًا، فتاوی علماء کے فتاوی میں بھی اور اس طرح نصوص معتبرہ بھی موجود ہے اس بات پہ کہ حق کی حکومت ان کو حاصل ہے. البتہ اس کی جو مزید تفصیلات اور جزیات ہیں فرماتے ہیں تفصیل الکلام فیہ من حیث شرائط الحاکم، اس میں جو کلام اور گفتگو ہے کہ حاکم کی کیا شرائط ہونی چاہیے، محکوم بہی جس پہ حکم لگایا جا رہا ہے، اور اس طرح جو حکم لگایا جا رہا ہے ان کی کیا شرائط ہے. فرماتے ہیں تمام کی تمام موکول الی قضاء کتاب القضاء، کتاب قضاء میں اس کے بارے میں مفصلاً بحث کی جاتی ہے، اور جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ ایک کتاب موجود ہے جس نے کتاب مقاصد اس نے کتاب القضاء، وہاں پہ تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر فرمایا. الثالث تیسرا منصب ولایت التصرف فی الاموال والانفس، کہ فقیہ کو حق کے ولایت حاصل ہے، حق کے تصرف حاصل ہے اموال اور نفوس میں. ولایت یعنی اس کا حکم نافذ ہے، وہ حکم لگا سکتے ہیں، اس کو یہ سرپرستی حاصل ہے. فی الاموال والانفس، لوگوں کے اموال میں اور لوگوں کی جانوں میں. تو فرماتے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. فرماتے وہو المقصود بالتفصیل ہونا، تفصیل کے ساتھ جس کو مقصود کرنا، جس کو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہی بات ہے. فنقول، تو ہم یہاں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. فرماتے الولایت تتصور علی وجہین، کلی طور پہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت تکوینیہ ہے، ایک ولایت تشریعیہ ہے. ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعیہ کے حوالے سے ائمہ اور اس انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو ہے کہ آیا ان حضرات کو ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعیہ حاصل ہے یا نہیں ہے. علم کلام میں اس کے بارے میں کافی بحث ہے، لیکن جہاں بحث ولایت فقیہ میں یقیناً فقیہ کے پاس ولایت تکوینیہ تو نہیں ہے، لیکن ولایت تشریعیہ میں کس طرح کی ولایت حاصل ہے. تو فرماتے ہیں الولایت تتصور علی وجہین، اس ولایت کے
دو وجہ پہ تصور ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ حاکم شر آزاد ہے تصرف کرنے میں قطع نظر اس کے کہ کوئی دوسرا اس کے اذن سے تصرف کر سکے یا نہ کر سکے. جی ہاں، یعنی اس کی جو ولایت ہے وہ مشروط نہیں ہے، اور دوسری قسم نہ اس کی ولایت مشروط ہے. تو پس فرماتے ہیں الولایت تتصور علی وجہین، ولایت کی دو قسمیں ہیں. الاول استقلال الولی بالتصرف، ولی یعنی ولی فقی مستقل ہے تصرف کرنے میں اموال اور انفس، غیر کے اموال اور انفس میں بغیر کسی شرط کے، یعنی مع قطع النظر ان کون تصرف غیر ہی، قطع نظر اس کے کہ اس کے غیر کا تصرف منوطن باذن ہی، اس کے اذن کے ساتھ منوط ہو، مشروط ہو، او غیر منوطن بھی، یا نہ اس کا اپنے مال میں تصرف کرنا منوط نہ ہو، مشروط نہ ہو. خوب. ومرجع هذا الى كون نظره سببا فی جواز تصرفه، فرماتے یہ جو ولایت بالتصرف ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ فرماتے یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ جواز تصرف میں کون سا سبب ہے، یعنی آیا سبب مستقل ہے کہ اس کو تصرف حاصل ہے، جواز تصرف حاصل ہے مال غیر میں، یا سبب مستقل نہیں ہے. الثانی، دوسرا عدم استقلال غیر بالتصرف، کہ ولی فقی غیر کے مال میں تصرف کر سکتا ہے لیکن اس کا تصرف مستقل نہیں ہے بلکہ مشروط ہے. لذا وقون تصرف الغیر منوطن باذنہ، اور وہ جو غیر ہے اس کا تصرف کرنا یہ منوط ہے اس کے اذن کے ساتھ. وَإِن لَمْ يَكُنْ هُوَ مُسْتَقِلًا بِتَصَرُّفٍ، اگرچہ وہ دوسرا شخص بھی اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا، وہ بھی مستقل نہیں یہ بھی مستقل نہیں، وہ بھی جوز سبب یہ بھی جوز سبب، یعنی جب دونوں ملیں گے تب جا کے اس میں تصرف کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی جو مزید تفصیل ہے ہم اگلے درس میں پیش کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.